نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا۔ رات کی عبادت جو ہے اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا سو جائیں، اور غفلت کی نیند جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اٹھتا ہے، اس وقت اللہ سے رابطہ کرتا ہے، تو یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کی عبادت کیا کرتے تھے، بیچ میں آرام بھی کرتے تھے اور عبادت بھی۔ اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، احادیث کے اندر اس کا نام آیا ہے قیام اللیل۔ رمضان میں اگر اس کو کیا جائے تو اس کو قیام رمضان اور قیام اللیل، رات کی عبادت ہے۔ اب کتنی رکعات جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس میں جو ہے نا امت کے اندر اختلاف آ گیا۔ کوئی کہتے ہیں 20 کہتے ہیں، کوئی جو ہے اس سے زیادہ جو ہے نا بتاتے ہیں، 20 سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، لیکن جو صحیح روایات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ خود سوچیں، عقل مند آدمی جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، اس بات کو کہ گھر کی بات جو ہے گھر والے جو ہے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کہ گھر مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ گھر پہ جو ہے نا کیا کھانا کھاتے ہیں، یا آپ کا بیٹا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا گھر پہ یہ کھایا یا ہم یہ کھاتے ہیں، وہ زیادہ جانتا ہے۔ باہر کا بندہ جو ہے وہ کہے نا جی اس طرح ہم نہیں مانتے، اس طرح نہیں ہو سکتا، تو اس طرح انکار جو ہے کرنا یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کہ ہر ایک بات جو ہے گھر کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ بتا دیا، کہ گھر پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا سلوک ہوتا تھا، کس طرح عبادت کرتے تھے، کھانے کے متعلق، عبادت کے متعلق، تو یہ تمام باتیں جو ہے نا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک پہنچی۔ لیکن جو لوگ نہیں مانتے وہ اپنی بات سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے، کیوں کہ جس فرقے میں جو بات جو ہے چل پڑی، ان کے بڑوں نے کہہ دی، اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا پھر لفظ جو ہے وہی چونکہ چنانچہ یہ لفظ جو ہے نا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 8 رکعات ہی ثابت ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 20 ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح حدیث جو ہے نا نہیں اس بارے میں، اور ان کے اپنے علماء، ان کے جو ہے طارق جمیل صاحب، ان کا ایک بیان تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث سے جو ہے کوئی بھی بات ہو اس پر بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو صحیح روایات سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعات ہی ہیں، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 دن جو ہے قیام ہوا باجماعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باجماعت تراویح پڑھائی. اور تراویح کا لفظ یہ بات کا ہے، اس وقت کا نہیں ہے، یعنی اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے دن کی بنسبت دوسرے دن لوگ زیادہ ہیں، اس سے اگلے دن اور زیادہ ہیں. لوگوں کا شوق دیکھا کہ مسجد نبی بھر چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت سلسلہ اس لیے ترک کیا، اس لیے چھوڑا کہ کہیں لوگوں کا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ رات والی نماز جو ہے قیام اللیل جو ہے یہ کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دیں. اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس سے اگلے دن جو ہے پھر باہر نہیں آئے کہ مسجد نبی فل بھری ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا صحابہ کرام آواز دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری آواز رات کو سن رہا تھا لیکن میں باہر اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی باجماعت سلسلہ نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبی کے اندر ٹولیوں کی شکل میں جو ہے صحابہ کرام رات کا قیام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ ایک امام کے پیچھے جو ہے نا ان کو کھڑا کیا جائے، کیونکہ اب تو وہ فرضیت کا جو خطرہ تھا وہ ابھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے فرضیت کا جو خطرہ تھا وہ بھی ابھی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ایک امام کے پیچھے جو ہے نا سب کو کھڑا کرنا ہے. اس وقت کے بہترین قراء اکرام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لگا دی کہ لوگوں کو 8 رکعت تراویح پڑھائیں اور 3 وتر 11 رکعت. موطا امام مالک میں جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اس کو نظر نہیں آئے گی. اس نے پھر وہی جو ہے نا ضعیف روایات کا جو ہے سہارا لینا ہوتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لینا ہوتا ہے. جو باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ان کے بڑوں سے سلسلہ چل رہا ہے. کراچی کے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تواتر عملی کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا، فلانے نے اس طرح کیا، تو ہم تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اتنے لوگوں نے کیا ہے تو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کہ اتنے عرصے سے جو ہے نا یہاں لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے جو ہے ایک اس کو تواتر عملی کا نام وہ دے رہے ہیں. حالانکہ جو ہے یہ تواتر عملی نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر ترویحہ لفظ استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب تراویح کا نام ہی بعد میں آیا ہے تو ترویحہ کا لفظ استعمال کر کے کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب بھی ان سے پوچھا جائے یہ لفظ جو ہے نا استعمال کر کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو احادیث کے اندر قیام اللیل کا لفظ آیا ہے، قیام رمضان کا لفظ آیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. تو رمضان کا بھی بیچ میں ذکر آ گیا، اور غیر رمضان وہی تہجد کی نماز ہے، رات کی عبادت ہے، وہی رات کی عبادت ہے، کوئی الگ جو ہے نا یہ نہیں ہے نماز. رمضان میں جو ہے نا باجماعت پڑھ لو، رمضان کے علاوہ جو ہے آپ اکیلے پڑھیں، کوئی الگ نماز جو ہے نہیں ہے. اور احادیث سے ثابت ہے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ نہیں مانتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے
مسلک کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح ہے، چونکہ ہم حنفی ہیں، حنفیت میں نہیں ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حنفیت میں 20 رکعت ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن احادیث جو ہے نا، احادیث کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ آپ احادیث کو، جو سب احادیث کو مانتے بھی نہیں ہیں، صحیح احادیث جو ہے نا آپ چھوڑ لیتے ہیں، احادیث کو تو آپ جزوی طور پہ مانتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، لیکن ہے کہ سچی بات کہنی پڑتی ہے کہ اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، کوئی بھی ضعیف روایت جو ہے نا بیان کر کے اپنے مسلک کو جو ہے نا بچانا۔ دیوبند کے مشہور عالم دین انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ 8 رکعت لکھتے ہیں، عرف الشذی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر جو کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ثابت ہیں، اور موطا امام مالک کی وہ حدیث جو ہے نا انہوں نے ذکر کی ہے، وہ انہوں نے حق بیان کیا ہے۔ جو حق بیان کرنے والے تھے، اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اعلان نہیں کر سکتے، آس پاس وہ دیکھتے ہیں، مسائل کو دیکھتے ہیں، تو حالانکہ جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگوں کی اس طرح مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن ہے کہ حق بات انہوں نے بیان کر دی ہے اپنی کتابوں میں۔ 10 سال تک صدر مدرس رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ فوت ہوتے وقت، مرنے سے کچھ پہلے جو ہے سوچ رہے ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ ساتھ بندہ جو ہے آ کر پوچھتا ہے کہ جی حضرت کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پریشان اس لیے ہوں کہ پوری زندگی میں نے جو ہے نا ضائع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ضائع کر دی تو ہماری زندگی کا جو ہے نا کیا بنے گا؟ پوری زندگی آپ نے جو ہے نا درس و تدریس میں گزار دی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے نا ہم نے فقہ حنفی کو جو ہے نا بچانے کے لیے جو ہے نا دلائل تلاش کرتے رہے، تعویلیں کرتے رہے حدیث کی، تو اب پریشانی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بھی اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، قرآن اور حدیث اصل کو چھوڑ کر جو ہے نا آپ کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں نے جو ہے نا جو کتابیں لکھی ہیں اس کو آپ نے فقہ حنفی کا نام دیا ہے، حالانکہ وہ فقہ حنفی نہیں ہے، ہم اس کو فقہ حنفی نہیں مانتے، وہ تو آپ لوگوں نے پیچھے لکھی ہیں، 200 سال 800 سال بعد میں جو ہے نا جو کتاب لکھی جائے اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فرامین ہیں؟ انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی۔ تو حق بات جو ہے چھپانا یہ علماء سوء کا کام ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دن جو ہے مرنا بھی ہے، تو اصل جو ہے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کہیں جی بس ہماری فقہ کے اندر یہ ہے، لہٰذا ہم نے فقہ کا، اپنی فقہ حنفی کا جو ہے نا دفاع کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ادھر ادھر کی جو ہے نا باتیں کرنا اور لوگوں کو جو ہے نا بیوقوف بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے احادیث کو ٹھکرا دیں، صحیح احادیث کو آپ چھوڑ دیں۔ تو آپ جب بھی صحیح حدیث آ جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو صحیح حدیث جب آ جائے تو وہاں آپ انکار نہ کریں، اس کی تعویلیں نہ کریں۔
تو مختصر یہی بات ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دراصل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلے گا. اور قرآن اپنی عقل کے ساتھ جو ہے نا آپ نے سمجھیں، وہ حدیث کی روشنی میں جو ہے نا آپ سمجھیں گے، کیونکہ حدیث جو ہے اس کی تشریح ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے. تو عبادت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ 20 جس طرح پڑھتے ہیں، کیا اس طرح صحیح ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ورزش کر رہے ہیں، اوپر نیچے بسنے کے اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قومہ صحیح. یہ کون سی عبادت ہے کہ جی باقی دنوں میں جو ہے باقی نمازوں کو جو ہے نا آہستہ پڑھو اور تراویح جو ہے نا اس کو سپیڈ سے پڑھو. کوئی ایک حد تک اگر سپیڈ صحیح ہوتی پھر بھی مان لیتے ہیں. اب تقریباً 35 منٹ میں یا 40 میں وطروں سمیت ساری نماز تراویح سمیت پڑھنا یہ کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟ بندہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ مشکل سے کہتا ہے کہ امام جو ہے نا وہ آگے کہیں اور کہیں پہنچ جاتا ہے. کیا یہ عبادت ہے؟ اس کو آپ عبادت کہتے ہیں؟ حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو قیام کرتے تھے لمبا قیام ہوتا تھا، اور آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ سحری کا ٹائم ہم سے نکل جائے گا. ایک دن تھوڑا پہلے ٹائم، اس کے بعد درمیانہ ٹائم، اور پھر حدیث کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ سحری کا ٹائم ہم سے نکل جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اور ادھر حدیث میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں ہم سے سحری کا ٹائم جو ہے نا ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو وہی جو ہے نماز ہے جو تہجد والی ہے، وہی جو ہے اسی کا قیام کرایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن لمبا قیام کیا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 20 نہیں اب 40 پڑھیں، لیکن عبادت سمجھ کر بوجھ جو ہے اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے والا مسئلہ نہ کریں. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بوجھ اتارنے والی بات ہے. کہتے ہیں وہ 20 رکعت اتنا ٹائم لگے گا، بس جلدی جلدی پڑھو. صرف سر اوپر نیچے کرنا جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کے اندر جب تک خشوع خضوع نہ ہو اس کو آپ کس طرح عبادت کہہ سکتے ہیں؟ خشوع خضوع ہونا ضروری ہے، پھر خاص کر قیام کے اندر. قیام کا مقصد یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو خوش کرے. نفلی نماز ہے، فرض نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پڑھی ہے اس سے اگر زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں 40 بھی پڑھیں، زیادہ بھی پڑھیں، لیکن حدیث کی روشنی میں سکون اطمینان ہو. آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ رکوع کریں، ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، کمر بالکل سیدھی ہو جائے. کیا اس طرح ہوتا ہے؟ اور بعد جو ہے نا آپ کہتے ہیں جی 8 نہیں جی 20. کراچی کے مفتی صاحب ہیں، وہ پوچھنے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں،
اس لیے میں نے جو ہے نا ضروری سمجھا کہ میں بھی اس میں جو ہے تھوڑی وضاحت کر لوں اپنی ذمہ داری جو ہے، کیونکہ ہر بندہ ذمہ دار ہے حق بات کہنے کا، حق بات چھپانی نہیں چاہیے۔ تو ہم آپ سے اختلاف اس میں نہیں کریں گے کہ آپ 20 کیوں پڑھتے ہیں، ہمارا گلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، عام نماز بھی اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ کئی جگہ جو ہے دیوبند کی مساجد میں جانا پڑا، وہاں جو ہے نماز پڑھی، سبحان ربی العظیم ایک دفعہ کہا ہے تو ادھر جو ہے نا امام سمیع اللہ لمن حمدہ کم از کم تو 3 مرتبہ ہے نا، آپ بھی مانتے ہیں، زیادہ تو جتنا پڑھے اب کم از کم 3 مرتبہ ہے، 3 سے کم نہیں ہے۔ تو وہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم آپ جو ہے 3 مرتبہ کس طرح پڑھتے ہیں اتنی جلدی جو ہے نا؟ اور میرے ساتھ نہیں ہو رہا، کئی ساتھیوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے عام نمازوں میں، اور تراویح کے اندر جو ہے نا وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بندہ جو ہے تسبیح پوری کرے۔ تو اتنا شارٹ کٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، عبادت جو ہے اس پہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے، تو کیا اس طریقے سے جو ہے بس جلدی جلدی جو ہے اس میں اطمینان ہو، خشوع خضوع ہو؟ رکعتیں بے شک آپ جتنی پڑھیں، نفلی نماز ہے، فرض نماز کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ جس طرح مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، 4 آپ نہیں پڑھ سکتے، اور نہ جو ہے 2 پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ لیکن نفلی نماز ہے، آپ جو ہے جتنی رکعتیں پڑھے ہیں لیکن اس پہ خشوع خضوع ہو، اطمینان ہو، ٹھہراؤ ہو، اور عبادت میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے یہ چیز جو ہے نا اپنانی چاہیے، اور صفحے درست کرنا چاہیے۔ درمیان میں جو فاصلہ چھوڑتے ہیں آپ، یہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہی گزارش تھی میری، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ جو ہے نا عبادت کرنے کی توفیق دے، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور جس طرح عبادت کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح عبادت کرنے کی توفیق دے۔ والسلام۔